ٹھیک ہے. اچھا ابھی میری اسکرین دکھ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ میری اسکرین ویزیبل ہے نا؟ ہلو. اچھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کانا آنے سے ترجمے میں پاسٹ کا میننگ آ جاتا ہے، یہ تو بات طے ہے. لیکن ہر بار ایسا کرنا ضروری ہے ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے اگر کوئی کہے کہ اللہ علیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اب اس کے ساتھ اگر کوئی ہم لگا دیں کانا، یعنی کان اللہ علیمن، کان اللہ علیمن، تو اب ترجمہ کیا ہم یہ کریں گے کہ اللہ جو ہے وہ آ، سب کچھ جانتا تھا؟ یہ تو غلط بات ہوگی نا. قرآن مجید میں بہت جگہ آتا ہے کان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ جو ہے وہ بہت بخشنے والا، بڑی شفقت کرنے والا، بخشنے والا ہے نا، بڑی مغفرت کرنے والا، بڑا مہربان ہے. تو ایسے میں ترجمہ ہم ہر بار ایسا نہیں کریں گے، یہ کانٹیکس کے حساب سے ترجمہ بنے گا. تو اس کیس میں ترجمہ ہوگا اللہ ہمیشہ سے، یعنی اگر کوئی ترجمہ ہی کرنا چاہے نا کان اللہ غفور الرحیمہ، تو ہوگا اللہ ہمیشہ سے بڑا بخشنے والا اور مہربان اور مہربان ہے ہمیشہ سے. یعنی کانا یعنی ہمیشہ، ہمیش سے، یعنی پاسٹ میں سے ہوتے ہوئے وہ پریزنٹ تک اور فیوچر تک، یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عربی میں یہ کانٹیکس بھی دیکھا جاتا ہے اور کس کے متعلق بات کی جا رہی ہے اسے بھی ذہن میں رکھا جاتا ہے، تب ترجمہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یونیورسل رول نہیں ہے کہ آپ ہر بار کانا جہاں دیکھیں وہ پاس میں ہی ترجمہ آپ کر دیں. ٹھیک ہے. بس ایک انفارمیشن کے طور پر آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟ تو اس آیت کا ترجمہ پھر جی بالکل. اوکے الحمدللہ. اچھا تو اس آیت کا ترجمہ پھر کیا بنے گا؟ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور پکارو تم جس سے تمہاری استطاعت ہو، یعنی تم جس کو پا سکو، پکارو اللہ کے علاوہ، اگر تم سچے ہو. ان کنتم صادقین، یہاں پر ترجمہ اگر تم سچے تھے نہیں ہے کیا جائے گا، اگر تم سچے ہو. دیکھیے یہاں پر بھی آپ ترجمہ کھول کر دیکھ لیں اس آیت کی. ٹھیک ہے. ان کنتم صادقین کا ترجمہ شاید ہی کسی نے کیا ہوگا اگر تم سچے تھے، سب یہی کریں گے اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ کانٹیکس کے حساب سے بھی بعض دفعہ کیا جاتا ہے، لیکن ہر بار اس کو تھا کرنا ضروری نہیں ہے. یہ تو مشکل ہے بہت. کیا مشکل ہے؟ جی سر ترجمہ. جی سر پھر مطلب جب بھی کانا آئے گا یا پھر حروف کے حساب سے اگر آئے گا تو پھر ہی اس کو چینج کریں گے؟ یہ جب ہم ٹاپک پڑھیں گے نا کانا کا، تو پھر ہم پریکٹس جب کریں گے تو یہ بات کلیئر ہوگی. ابھی چونکہ آپ نے ایک سوال پوچھا تھا گروپ میں کہ یہ صادقین کیوں ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ اتنی لمبی چوڑی نا بات رکھی تھی، ورنہ میں تو یہ ڈسکس بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ورنہ یہ ٹاپک الگ سے باقاعدہ ایک تفصیلی ٹاپک ہے جسے ہمیں پڑھنا ہے. لیکن ابھی اس مومنٹ پر صرف آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ کانا کرتا کیا ہے جملے میں، اس کا اثر کیا ہوتا ہے. اگر کانا کسی کے جملے کے شروع میں آ جائے تو اس کی جو خبر ہوتی ہے یہ نصب کی حالت میں چلی جاتی ہے، اور اگر انا آ جائے تو اس کے جو مبتدا ہے وہ نصب کی حالت میں چلی جاتی ہے. بس یہ سمجھنا ہے آپ کو. جو ٹیک اوے جس کو کہتے ہیں نا وہ یہی ہے بس آج اس ٹاپک سے. ٹھیک ہے. صرف آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. اور طیبہ یہ ٹاپک مشکل، دیکھیں کوئی بھی نئی چیز ہمیشہ مشکل لگتی ہے، لیکن جب آپ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گی، اس کو ریویو کریں گی، بار بار پڑھیں گی، دیکھیں گی، قرآن مجید میں اس کو تلاشنے کی کوشش کریں گی، تب یہ چیزیں دھیرے دھیرے آسان لگنے لگتی ہیں. کوئی بھی نیا ٹاپک جب بالکل نیا ہو، جو آپ نے کبھی پہلے نہیں پڑھا ہو، وہ فرسٹ ٹائم مشکل ہی لگتا ہے، جب تک آپ اسے پریکٹس نہ کریں، جب تک آپ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہ کریں. یعنی ہمارے چونکہ وہ ہوتا ہے کہ ہم کلاس میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد میں نے آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، میں نے ان جنرل یہ ہوتا ہے کلاس میں کہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں، وہ میں کہتا ہوں نا ایپیسوڈ کی طرح آتے ہیں، مطلب اس ہفتے کا ایپیسوڈ دیکھا، اب اگلے ہفتے آئیں گے پھر نیا ایپیسوڈ دیکھیں گے. تو وہ سسٹم جو ہے پڑھائی میں نہیں چلتا ہے. اس میں آپ کو ڈیلی جو ہے ریویو کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے کیا پڑھا تھا، کیا آپ نے سمجھا ہے صحیح یا نہیں سمجھا ہے، اسے ہر دن ریویو کرنا پڑتا ہے. تب پھر آپ جو ہے نا وہ ٹاپک دھیرے دھیرے آسان ہوتا جاتا ہے. پھر آپ کے من میں سوال آئیں گے، کویشچنس آئیں گے،
آپ ایگزامپلس ڈھونڈنے کی کوشش کریں گی قرآن مجید سے، احادیث سے، کوئی ٹیکسٹ بک سے، اور کوئی گرامر کی کتاب سے آپ فردر پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گی، تو ان چیزوں سے چیزیں آسان ہوتی جاتی ہیں. لیکن اگر وہ ایپیسوڈ والا سسٹم رہے گا کہ وہ میں ایپیسوڈ چلا رہا ہوں سیٹرڈے سنڈے کا، تو پھر وہ مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اگر آپ کو پھر بھی مشکل لگ رہا ہے تو ہم اس کا کچھ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. سر جی میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی، اصل میں نا اچھا ایک آپ سیکنڈ، ایزی ایک طریقے سیکنڈ، سے جا رہے ہیں. طاہرہ کوئی سوال پوچھ رہی ہیں؟ ایک منٹ، جسٹ ایک منٹ. آسما فاروق، ہاں کیا سوال ہے؟ جی جی. طاہرہ کا سوال ہے کہ اگر کانا آتا ہے تو صرف اگلا ورڈ کا جو ہے وہ یعنی اس کا جو حیت ہے نا وہ رفع سے نصب میں بن جائے گا، نصب میں چلا جائے گا. جو اگلا ورڈ ہے یعنی جو تھرڈ ورڈ ہے کانا کے بعد جو اسم ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا، اس کے بعد جو لفظ ہے اس کی حیت بدل جائے گی. ترجمہ آپ تھا کے ساتھ کر سکتی ہیں، لیکن آپ کو اسے ویریفائی کرانا ہوگا کہ یہ میں نے ترجمہ صحیح کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ترجمہ ٹھیک بیٹھ بھی رہا ہے یا نہیں بیٹھ رہا ہے. ٹھیک ہے، پورے کانٹیکس میں، سیاق و سباق میں یہ ترجمہ ٹھیک بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا طاہرہ؟ سر جی اوکے ہاں. ابھی آسما آپ کچھ پوچھ رہی تھی. آسما پوچھ رہی ہیں؟ کون کون پوچھ رہا ہے؟ جی 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 سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر تیسرے نمبر پہ اگر اسم ہوا تو پھر تو نہیں ہوگا نا، اگر اسم نہ ہوا پھر ہوگا نا چینج. یوزلی کانا کانا جو ہے کے وہ بعد. اسم کے ساتھ ہی آتا ہے، تو وہ اسم ہی ہوتا ہے عام طور پہ. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اپنے حساب سے بالکل صحیح جا رہے تھے، مطلب ایزی طریقے سے سارے سٹیپس چڑھ رہے تھے. یہ تو اگلے دو تین اس میں پورشن میں چلی گئی شاید، اس وجہ سے ابھی کسی کو اچھے سے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی جتنا آپ نے سمجھایا بہت اچھے سے سمجھایا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. کیونکہ آپ نے پوچھ لیا نا، تو اب مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اگر میں اس کا جواب نہ دوں تو آپ کو یہ لگے گا کہ میں نے شاید سیکھا نہیں ہے کچھ. تو ایسا نہیں ہے، ہم نے جو سیکھا ہے وہ مکمل سیکھا ہے. لیکن اب کچھ چیزیں ظاہر ہے کہ ہر چیز تو ایک کلاس میں پاسبل نہیں ہے بتانا. کچھ چیزیں آگے جو کانسیپٹس آئیں گی ان کے ساتھ مل کر پھر اور بات جو ہے نا وہ پھیلتی جائے گی پھیلتی جائے گی. تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ہلکا سا ایک آپ کے پاس نا ایک وہ ہونا چاہیے کہ واٹ ٹو ایکسپیکٹ. ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک میں آپ کے ذہن کو جب تک تھوڑا سا کھول نہ دوں تو آگے آنے والی چیزوں کے لیے بھی نا آپ تیار نہیں ہوں گے. آپ کے لیے اچانک سے ایک نئی چیز لگے گی جب میں پڑھاؤں گا کہ اچھا یہ کیا اب آ گیا، یہ کانا کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ انا کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے میں نے یہ ہلکا سا کھول کر رکھا ہے یہ ونڈو، تاکہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے نا تو اب آپ کہیں پہ بھی کانا جیسا کچھ دیکھیں گی یا انا جیسا کچھ دیکھیں گی، فوراً آپ کے دماغ میں اسٹرائک آئے گا کہ اگلا لفظ جو ہے یہ نصب والی کرسی پہ آئے گا، یا یہ تیسرا ورڈ جو ہے یہ نصب والی کرسی پر آنا چاہیے. پھر جو آپ نے پڑھا ہے نصب والا، جو آپ نے اسٹرکچر پڑھا ہے وہ آپ کو دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ دھیرے دھیرے دکھنے لگیں گی. ٹھیک ہے، تو فرسٹ اسٹیپ ٹو لرننگ ہے کہ کوشچن آنا چاہیے، کچھ آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے. تو آپ نے وہ کام کیا کہ آپ نے سوال کیا. پھر میرا کام ہے آپ کو کچھ تھوڑی بہت انفارمیشن دینا. اب اس انفارمیشن کے بیسس پہ آپ کا کام ہے اس کو ریویو کرنا، اور فردر آپ جو ہے اگر آپ چاہیں تو فردر کویشچنس پوچھ سکتی ہیں. اگر مجھے ایسا آ، آ، محسوس ہوا کہ مجھے کلاس میں اسے ڈسکس کر لینا چاہیے جس سے فائدہ ہوگا تو میں انشاءاللہ ضرور اس کو ڈسکس کروں گا. مشورہ کے طور پر یہ مل گیا. اچھا ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے. تو آج کا ہم جو ہے نا ایکسرسائز شروع کرتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، انشاءاللہ اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ہمارا سٹرکچر ہے، ہم لوگوں سے پوچھیں گے، فل ان دا بلینکس ہے. ٹھیک ہے، خالی جگہ کو پر کرنا ہے. آپ کو جو ہم نے کل پڑھا تھا جمع مذکر سالم، اور اس کی 3 صورتیں ہم نے دیکھی تھی. رفع کی حالت میں واو نون کے ساتھ، نصب کی حالت میں یا نون کے ساتھ، اور جر کی حالت میں یا نون کے ساتھ، ہے نا. تو اسی کو ہم نے آج پریکٹس کرنا ہے. بس میں آپ کو ہیلپ کروں گا کہ کون سا والا صحیح جواب ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اپنے طور پر ٹرائی کرنا ہے. تو سب سے پہلے کلاس میں ریڈی اگر آپ ہیں آسیہ، تو پہلا سوال آپ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، Yes, sir. پہلا لفظ ہے قدیمہ یعنی آئے. قدیمہ یعنی کہیں سے کوئی سوار ہو کر آتا ہے یا پھر کسی دوسرے شہر سے دوسرے شہر میں آتا ہے نا، تو اس کے لیے قدیمہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. قدیمہ، اور پھر بلینک ہے یعنی کوئی آیا. کہاں سے آیا؟
من الہندی، ہند سے، یعنی ہندوستان سے کوئی آیا ہے. قدیمہ، اور میں نے کیا دیا ہے المسافر، کہ مسافر آئے ہیں کہاں سے؟ ہند سے. اب آپ کو اس کی جمع کو بنانا ہے اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ کون سی والی صورت میں یہاں پر اس کو ڈالنا ہے، المسافرون یا المسافرین یا المسافرین. ٹھیک ہے. سر جر والی حالت میں مسافرین. ریزن آپ کہہ رہی ہیں المسافرین، یعنی قدیم جی المسافرین. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے جر میں آنے کی؟ یہ بھی آپ کو بتانا ہوگا کہ کیوں آپ کو لگتا ہے نہیں کہ یہ جر سر، کی کرسی پر ہے. سر قدیم المسافرین مطلب قدیمہ مجھے وہ لگا مضاف، اور مسافرین قدیمہ مضاف آپ کو کیا نہیں، لگا؟ مضاف. مضاف لگا. قدیمہ آئے. او قدیمہ آئے، اچھا اچھا، نہیں نہیں نہیں، تب یہ نصب والی کرسی پہ ہوگا. نصب والی کرسی پہ ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. کہ آپ اسے کیا سمجھ رہی ہیں؟ اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ قدیمہ جو ہے یہ آئے، آپ اس کو کیا سمجھ رہی ہیں؟ اسم سمجھ رہی ہیں، فعل سمجھ رہی ہیں، یا حرف جر سمجھ رہی ہیں؟ آپ اسے کیا سمجھ رہی ہیں؟ یہ جو قدیمہ ہے یہ کیا ہوں، ہے؟ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ کیا ہے یہ؟ فعل ہے فعل ہے. فعل ہے نا. چلے ٹھیک ہے، یہ بات تو ہو ہوں گیا کہ قدیمہ آئے. ٹھیک ہے. ہوں، کون آئے؟ المسافرین آپ کہہ رہی ہیں. کہاں کہاں سے آئے؟ ہند سے آئے. تو یہ آنے کا جو کام ہے یہ کون کر رہا ہے؟ مسافر. تو جو کام کر رہا ہوتا ہے اسے وہ عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مفعول. نہیں، مفعول نہیں کہتے. مفعول تو جس پر کام کا اثر ہوتا ہے. او اچھا، ہاں سوری، ہاں. تو فاعل ہے نا، فاعل ہاں ہے. تو فاعل رفع فاعل کی ہمیشہ حالت میں رفع کی ہوتا حالت ہے. میں آتا ہے، نہ کہ مسافرون. ہاں یہ فاعل ہے، اور اس وجہ سے یہ المسافرون ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. سارے کلاس میں اگری کرتے ہیں نا کہ قدیم المسافرون من الہند، کہ مسافر ہند سے آئے. ٹھیک ہے نا. الحمدللہ ٹھیک ہے. بس آپ کو اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو سب سے بہتر ہے، اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اچھا، کچھ لوگوں نے دوبارہ جوائن نہیں کیا ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. اگلا لفظ جو ہے وہ الفیہ کے لیے ہے، نہیں عائشہ کے لیے ہے. عائشہ کے لیے ہے. عائشہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. ہوں عائشہ آپ کے لیے اگلا لفظ ہے صلی. صلی، سوری یہ سلن بن گیا ہے. صلی. صلی یعنی نماز ادا کی. ٹھیک ہے. ہوں. صلی یعنی نماز ادا کی. فی المسجدی، مسجد میں. کس نے؟ المسلم. المسلم، اس کی جمع آپ کو بتانا ہے کہ یہاں پر کون سی آئے گی. صلی فی المسجد. المسلمون، ہاں ہاں. اس کا المسلمون رفع کی حالت میں ہوگا، اور ہوں المسلمین المسلمین نصب جر. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، یہاں پر کون سا والا آئے گا؟ المسلمون آئے گا یا المسلمین آئے گا؟ مین آئے گا. اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ المسلمین آئے گا. چلیں ٹھیک ہے. اب جب آپ نے کہا ہے المسلمین، یعنی آپ نے اس کے اصل شکل و صورت سے رفع سے اس کو تبدیل کر کے یا تو نصب یا جر کی صورت میں آپ لے گئی ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ رفع سے ہٹ کر نصب یا جر کی صورت میں کیوں گئی ہے؟ یہ جو کرسی جس پر ہم نے بٹھایا ہے آپ کے حساب سے یا تو یہ جر کی کرسی ہے یا نصب کی کرسی ہے. تو آپ نے جر کیسے کی ہے، کیوں کیوں جر کی ہے؟ حرف جر فی ہے اس لیے. نہیں تو فی حرف جر تو یہ تو مسجد کے سے پہلے ہے نا. تو صرف تو مسجد ہے کو تو نا. یہ کسرہ دے رہا ہے. یہ المسلم، یہ جو المسلمان ہیں، یہ جو مسلمان مرد ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں مسجد میں؟ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں نا. تو یہ جو صلہ جو تھا پڑھ رہے ہیں، اس کام کو کون سر انجام دے رہا ہے؟ مسلمان. تو اس کو تو پھر رفع کی حالت میں ہونا چاہیے تھا نا. اگر مسلمان اسے ادا کر رہے ہیں نماز کو، ہاں ہے نا. پھر. ہاں. تو یہ المسلمینہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ المسلمون ہوگا. مسلمان نم مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں. صلی فی المسجد المسلمون، مسلمان مسجد میں ہوں نماز ادا کر رہے ہیں. تو المسلمون یہ فاعل ہے، یعنی اس فعل کو صلی یعنی
نماز کو ادا کرنے کا کام یہ مسلمان کر رہے ہیں، ہاں اس وجہ سے یہ فاعل ہوئے، ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، ابھی کسی کا سوال ہے اس سے متعلق؟ سر یہاں پہ ہونا ہاں چاہیے تھا کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہونا چاہیے تھا نا یہاں پہ. اچھا میں اس کو حل کرتا ہوں، یہ شاید مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ جو فی المسجد ہی دکھ رہا ہے نا، ہاں وہی یہ دکھ پہلے رہا. ہاں یہ مسئلہ کریٹ کر رہا ہے آپ کے لیے، میں اس کو پیچھے کر دیتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے. صلی سمون، کوئی فی المسجد، مسجد میں کسی نے نماز پڑھی. کس نے نماز پڑھی؟ مسلمان. مسلمانوں نے. تو یہ تو فاعل ہوئے نا، صلی ہاں المسلمون فی المسجد، مسلمانوں نے مسجد میں نماز پڑھی. دیکھیں عربی زبان میں نا یہ ضروری نہیں ہے کہ فعل کے بعد فوراً فاعل ایک دم اس کے ساتھ جڑا جڑا گھومتا پھرے گا، ٹھیک ہے؟ ان کا بانڈ بہت مضبوط ہوتا ہے، یہ اگر دور بھی ہو نا فاعل تو وہ اس کو ڈھونڈ لیتا ہے. یہ کیسے ڈھونڈتا ہے؟ رفع کی حالت کو دیکھ کر. فعل اپنے فاعل کو رفع کی حالت میں دیکھ کر ڈھونڈ لیتا ہے کہ یہ میرا فاعل ہے، چاہے وہ اس کے بغل میں لکھا ہو یا 2 ورڈ کے بعد لکھا ہو. ٹھیک ہے، یہ فیویکول والا جوڑ ہے، ٹھیک ہے، ان کا ٹوٹتا نہیں ہے. وہ فعل کا فاعل کے ساتھ جو جوڑ ہے نا، فیویکول والا جوڑ ہے. ٹھیک ہے، ابھی کلیئر ہے نا سب کے لیے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ. اچھا اب آ جاتے ہیں اگلے مثال میں، اور اگلی مثال رقیہ. احب، احب میں محبت کرتا ہوں یا میں پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے، احب یعنی میں پسند کرتا ہوں. اس کا ترجمہ بنے گا احب کا میں پسند کرتا ہوں یا کرتی ہوں. احب میں پسند کرتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ بتانا ہے کہ الصالح، الصالح یعنی نیک، نیکوکار، نیک انسان کے لیے الصالح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کی جمع کو آپ کو لانا ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ یہ کون سی صورت اختیار کرے گا. سر سولی ہونا ہوگا کیونکہ فیل کا بعد فائل آتا ہے نا تو فعل کا فاعل مطلب آتا ہے تو آپ کے حساب سے یہ الصالحون ہونا. ہونا چاہیے. احب میں محبت کرتا ہوں، الصالحون نیکوکار سے. تو آپ کا کہنا ہے کہ یہ فاعل ہوگا. کلاس میں کوئی ہے جو اس میں ان کو اختلاف ہے؟ کیونکہ فائل کام کرنے والا نا تو محبت کرنے کا کام ہو رہا ہے کون کر رہا ہے تو محبت کرنے کا کام؟ صالحین کر رہے ہیں، جو صالح. اللہ کا. میں سر میں یہ میں کر رہا ہوں نا یا میں کر رہی ہوں، تو فاعل تو خود اس کے ساتھ موجود ہے. اچھا تو سوال ہی نہ آئے گا، سوری، انا ضمیر کے ساتھ نا. ہاں یہ فاعل نہیں ہے، یہ مفعول ہے. میں محبت کرتا ہوں صالحین سے. محبت کا اثر کس پر ہو رہا ہے؟ کس سے آپ محبت کر رہی ہیں؟ صالحین سے محبت کر رہی ہیں، نیک لوگوں سے محبت کر رہی ہیں، ہے نا؟ احب یعنی آپ پسند کرتی ہیں نیک لوگوں کو. احب الصالحین یہ مفعول ہے، الصالحین ہونا چاہیے، ہے نا؟ ابھی کلیئر ہے نا کلاس میں؟ پلیز آپ لوگ چپ نہ رہیں، ٹھیک ہے؟ اگر سب کلیئر ہے تو پلیز مجھے بتاتے رہیں، انلیس آپ بزی ہوں کسی کام میں تو میں پھر تنگ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، چلیں اگلا لفظ جو ہے یہ کون بتائیں گی؟ آپ خود ہی بتا دیا کریں، مجھے دیکھنا پڑتا ہے بار بار. شہناز بتائیں گی. ٹھیک ہے، شہناز آپ روٹی نہیں بنا رہی ہے نا؟ آپ کلاس دیر سے ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ روٹی بنا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اچھا شہناز آپ ہے نا کلاس میں؟ چلے ٹھیک ہے، میں پوچھتا ہوں. یہاں پر لفظ ہے ان الجنت. ان، دیکھیں ہم نے جو پڑھا تھا نا ان، میں نے جان بوجھ کر اس کے آج کے درس میں رکھا ہے تاکہ آپ ایک ایگزامپل اور دیکھ لیں. ان الجنت، بے شک جنت. اور جنت رفع کی حالت سے نصب کی حالت میں چلی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ انا
کے ساتھ پہلا جو مبتدا ہے وہ ہے، اس وجہ سے یہ اصل تھا الجنتو، لیکن یہ بن گیا ان الجنت. ٹھیک ہے، ان الجنت. اس کے بعد جو آ رہا ہے حرف جر لام آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو الفائز، الفائز یعنی کامیاب لوگوں، کامیاب جو ہوتا ہے شخص، ٹھیک ہے، اس کے لیے الفائز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، الفائز یعنی کامیاب، کامیاب انسان کے لیے الفائز کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسے آپ کو جمع کی صورت میں بتانا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ کون سی صورت یہاں بنے گی. جی شہناز. الفائز، الفائزین، الفائزین یعنی آپ کہہ رہی ہیں فائزین، الفائزین. ٹھیک ہے، اس میں تو میرے خیال سے جی کیونکہ میں نے گائیڈ بھی کر دیا تھا کہ حرف جر ہے، اور آپ ہے نا، اس لیے آپ کو تو جی پریشانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ان الجنت للفائزین، یہ فائزین، ہاں یہ الف اس میں چھپ جائے گا، للفائزین، فائزین یعنی جنت کامیاب لوگوں کے لیے ہے، بے شک جنت بے شک کامیاب جنت لوگوں کے لیے ہے. کامیاب اگر یہ انا نہیں ہوتا تو یہ کیا ہوتا؟ الجنت للفائزین، جنت کامیاب لوگوں کے لیے ہے. لیکن انا آنے کی وجہ سے جنت جو ہے اس نے زبر کو قبول کر لیا ہے. ٹھیک ہے، انا نے اپنا کام جو ہے نا وہ کر دیا، جس طرح اسما فاروق نے کہا تھا نا کرسی سے گرا دیا اسے. تو الجنت جو ہے وہ بیچاری، ٹھیک ہے، وہ اپنے کرسی سے گر کر نصب کی حالت میں آ گئی ہے. ان الجنت للفائزین. ٹھیک ہے، یہ تو آسان تھا انشاءاللہ. اچھا اگلا میرے خیال میں آسما فاروق ہیں. ٹھیک ہے، جا آئے، جا کون آئے؟ المرسلو. المرسلو المرسلون، یعنی جنہیں رسالت کے ساتھ بھیجا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی رسالت، رسول جو ہے ان کے لیے المرسلو کہتے ہیں. بالرسالتی، ہاں ایک منٹ، ہاں، بالرسالتی یعنی پیغام کے ساتھ. الرسالہ کہتے ہیں پیغام کو، کہ رسول آئے پیغام کے ساتھ، رسول آ گئے پیغام کے ساتھ. تو اب آپ کو المرسلو کا جمع بتانا ہے، اور بتانا ہے کہ کون سی صورت یہاں پر آئے گی. المرسلون آئے گا. اچھا، اور وجہ؟ یہ خود ہے نا مرسلون، فائل یعنی کی جو کرسی پہ کام ہیں. کر رہا ہے، جو آ رہے ہیں، وہ خود المرسلون ہے. المرسلون جی اسی وجہ سے یہ فاعل ہے. جاء المرسلون بالرسالتی، کہ رسول پیغام لے کر آ گئے. رسول پیغام لے کر آ گئے. ٹھیک ہے، المرسل یعنی ایک رسول، اور مرسلون یعنی کئی سارے، تین یا تین سے زائد. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا جمع میں ہمیشہ تین یا تین سے زائد ہوتے ہیں. جاء المرسلون بالرسالتی. ٹھیک ہے. اچھا کون بچ گیا کلاس میں؟ میرے خیال سے کوئی نہیں بچی ہیں. اب اب جو ہے وہ جس سے مرضی. اچھا طاہرہ ہیں کلاس میں، طاہرہ کو میں نے پوچھا نہیں ہے. طاہرہ آپ ہیں نا اس طرف میٹ میں، گوگل میٹ پر؟ ٹھیک ہے، اس میں آپ کو یہ بتانا ہے نمبر 7. ٹھیک ہے، قاتل، قاتل ہم نے بتایا تھا جنگ کرنا یا لڑنا. ٹھیک ہے، قتال کرنا. کون قتال کر رہے ہیں؟ المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں، دیکھیں سبیل اللہ اللہ کا راستہ، فی سبی یعنی اللہ کا راستہ سبیل اللہ ہونا چاہیے تھا. سبیل کہتے ہیں راستہ، اللہ کی طرف اس کو اضافت کیا گیا ہے. سبیل اللہ ہونا چاہیے تھا، لیکن حرف جر آنے کی وجہ سے یہ سبیلو سے سبیلی بن گیا ہے. فی سبیل اللہ، ہم کہتے ہیں نا فی سبیل اللہ، ہم فی سبیل اللہ نہیں کہتے ہیں، فی سبیل اللہ کہتے ہیں، ہے نا. اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ حرف جر آنے کی وجہ سے جو مضاف ہے اس نے بھی کسرہ قبول کر لیا ہے. ٹھیک ہے، فی سبیل اللہ. قاتل لڑے، مجاہد اللہ کے راستے میں. تو اللہ المجاہد، المجاہدون آئے گا. بہت خوب، المجاہدون. ٹھیک ہے، قاتل المجاہدون فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی میرے خیال سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ایک اور ہے، اب آپ سب جو ہے نا مل کر ایک، دو اور ہیں میرے خیال میں، دو تین اور ہیں، اب آپ کی مرضی ہے.
ٹھیک ہے، جلدی جلدی سے ہم کریں گے اور انشاءاللہ کلاس ختم کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ علیم بی، اللہ بہت جاننے والا ہے، خوب خبر رکھتا ہے. اللہ، اللہ علیم خوب خبر رکھتا ہے. بالظا، یہاں پر کیا آئے گا جلدی بتائیں. ظالمین بالظالمین، اللہ ظالموں کی خوب خبر رکھتا ہے، ظلم کرنے والوں کی خوب خبر رکھتا ہے. بالظالمین، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا اب یہ والی اس میں آپ کے سامنے نا ایک ایک ورڈ ہے، ان سب ورڈ کو آپ کو بلینک سے بھرنا ہے اور بتانا ہے کہ کون سی صورت جمع کی آئے گی. ٹھیک ہے، سب سے پہلا التائب، میں پھر بتاؤں گا. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی جب تک آپ کو یہ نہ بتایا جائے کہ کون سی کرسی ہے، آپ کو یہ مان کر چلنا ہے کہ یہ رفع کی کرسی ہے. ٹھیک ہے، تو بتاتے جائیں بس. پہلا لفظ التائبون، ٹھیک ہے. دوسرا العابدون العابدون. تیسرا الحامدون الحامدون. چوتھا السائحون السائحون. السائحون، السائحون. اچھا میں بتاتا چلوں معنی. التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ کی حمد بیان کرنے والے، السائحون سفر کرنے والے. سفر یعنی جو سیر کرتے ہیں نا، سیاحت ہم کہتے ہیں نا ہمارے یہاں، سیاحت عربی اردو زبان میں. ٹھیک ہے، یعنی سفر کرنے والے جو ٹریول کرتے ہیں زمین پر. ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں یعنی جہاد کرنے والے بیسیکلی، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ سفر کرتے ہیں اس تعلق سے. اچھا اگلا لفظ بتائیں. الراکعون الراکعون رکوع کرنے والے. ٹھیک ہے، الراکعون رکوع کرنے والے. اگلا لفظ الساجدون ساجدون، الساجدون سجدہ کرنے والے. الحامدون الآمرون حکم دینے والے. الامر حکم کے لیے کہتے ہیں، الآمر، الآمر جو حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے، الآمرون جو حکم دیتے ہیں، سوری الحکم دیتے ہیں. کس کا حکم دیتے ہیں؟ بالمعروفی معروف نیکی کا. اور والناہون روکتے ہیں عن المنکر بری باتوں سے. و اور حافظون والحافظون حفاظت کرنے والے. ٹھیک ہے، لحدود اللہ اللہ کے حدود کی، اللہ نے جو اللہ کے جو حدود ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. ٹھیک ہے، ان سب کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا وبشر، وبشر اور خوشخبری دے دو. المومنین المؤمنون ہوگا کہ المؤمنین ہوگا بتائیں، کسے المومنین خوشخبری ہوگا نا، دینا ہے؟ مومن کو. المؤمنین، المؤمنین ہوگا کیونکہ خوشخبری یعنی کسی کو حکم دیا جا مفعول رہا ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا ہے کہ خوشخبری دے دیں. ٹھیک ہے، کسے خوشخبری دینا ہے؟ مومنوں کو دینا ہے، اس وجہ سے یہ مفعول ہے. وبشر المؤمنین. اور یہ آیت کون سی ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 جسے ہم نے پوری طرح خود سے مکمل کیا ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہم نے مکمل کیا. بس دو اور ہے چھوٹی چھوٹی، انشاءاللہ وہ بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان کے اکونا میں ہو جاؤں، ان اکونا میں ہو جاؤں، من جاہلین الجاہلین. ہاں کیونکہ حرف جر ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جہالت سے پناہ مانگی ہے. ٹھیک ہے، جاہلین کہ اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین. ٹھیک ہے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے کر لیا حل. اچھا ان اللہ بے شک اللہ، دیکھیں انا کے بعد اللہ جو ہے یہ اللہ نہیں آیا ہے، اللہ ہاں آیا ہے. ان اللہ بے شک اللہ یحب پسند کرتا ہے کسے؟ التوابین التوابین بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو. یہ بھی
سورہ میں نے لکھا نہیں ہے لیکن غالباً سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے. ٹھیک ہے. التوابین بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو. توابین ہوگا ہے نا یہاں پر کیونکہ مفعول ہے. پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یعنی فاعل کون ہے؟ اللہ ہے. اور کسے پسند کرتے ہیں؟ توبہ کرنے والے کو. اس وجہ سے یہ نصب کی حالت میں آئے گا. التوابین ویحب مطہرین. المتطہرین. المتطہر کہتے ہیں خوب زیادہ پاکی کرنے والے کو، بہت زیادہ پاک صاف رہنے والے کو، بہت زیادہ پاکی حاصل کرنے والے کو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ بھی نصب کی حالت میں آئے گا. متطہرین. ٹھیک ہے. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. تو الحمدللہ ہم نے کافی کچھ کر لیا. ٹھیک ہے. کسی کا کوئی سوال ہے جلدی سے پوچھ لیں، پھر آج کے لیے آپ کو چھٹی انشاءاللہ تعالی. جی میں یہ ہم نے جو سالو کیا ہے انشاءاللہ میں گروپ میں ڈال دوں گا. ٹھیک ہے. تاکہ آپ اسے ریویو کر سکیں. ٹھیک ہے نا. سر جی ایک ریکویسٹ کرنی تھی آپ سے. جی جی بولیں. یہ نا وائس میسیج میں اگر آپ ایک وائس میسیج کر دیں اس میں یہ فائل مفعول اور اس کی ساری تعریفیں بتا دیں، چھوٹا سا بے شک وائس میسیج کر دیں گروپ میں، یہ یا چاہے لکھ کر. ہاں ہاں چاہے یعنی لکھ اس کر. یعنی جی جی یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے؟ مطلب میں اس طرح تعلق سے پوچھ رہا ہوں، یعنی آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا ہے فائل کسے کہتے ہیں؟ جی ابھی سمجھ تو آئی ہے، مطلب پھر اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے گا نا اس وجہ سے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا میں. ٹھیک ہے. کوشش کروں گا میں انشاءاللہ تعالی. آج کی کلاس سمجھ میں آئی ہے نا؟ جسے جانا ہے جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ میری کلاس ہو گئی ہے، رقیہ آپ جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلے پھر آج کے لیے پھر اتنا ہی رکھتے ہیں. انشاءاللہ پھر اگلے ویک ملاقات ہوگی، اور میں کوشش کروں گا کچھ اسائنمنٹ جو ہے نا کلاس میں دوں انشاءاللہ. پھر میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کتنا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو، اس کا بھی تو اندازہ کریں نا کہ کتنا سمجھ میں آیا. چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.